السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدثة إلا استمعوه وهم يلعبون۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ جو بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب عبادتوں کو قبول کرے۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اس کا بدلہ عطا فرمائے، اسے بڑھا چڑھا کر کے عطا فرمائے۔ 17ویں تراویح ہو گئی، اب ڈھلان کی طرف، ماہ رمضان ڈھلان کی طرف ہے۔ 3 دن 4 دن کے بعد تاقراتیں شروع ہوں گی، اور پھر جو ہے شیر قورمہ کھائیں گے انشاءاللہ، اور پھر نئے نمازیاں مسجد سے بھاگیں گے۔ بھاگ گئے نا، آدھے رمضان میں بھاگ گئے۔ کیا کہوں میں، کیا تم مجھ سے پوچھتے ہو درد کدھر ہوتا ہے، ایک جگہ ہے کہ بتاؤں کہ ادھر ہوتا ہے۔ بڑا پریشان ہے مسلمان۔ خیر، اللہ رحم کرے اس قوم کے اوپر۔ 17واں پارہ سورہ انبیاء سے شروع ہوتا ہے۔ 2 صورتیں ہیں اس 17ویں پارے میں، ایک سورہ انبیاء ہے اور ایک سورۃ الحج ہے۔ سورہ انبیاء میں 112 آیتیں ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ بڑے ہی اہم مسائل اللہ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ قیامت کا ذکر، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر، اور پھر اللہ نے انبیاء کسے بنایا اس کا ذکر، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور تقریباً اکثر انبیاء کا ذکر ہے اس کے اندر۔ صبر ایوب کا ذکر اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین۔ اصل میں مکی صورتیں جتنی ہیں، ہم جب اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک بار مکمل قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے اللہ توفیق دے آپ سب کو۔ مکی صورتوں کو جب پڑھیں گے تو عجیب ایک دہشت پیدا ہوتی ہے کہ کیا ایسا بھی ہے مکی صورتوں میں۔ اور مکی صورتیں کتنی ہیں قرآن میں؟ آج کا سوال میں پچھلے سال بتا چکا ہوں۔ کتنی ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 ہیں ماشاءاللہ۔ اور مکی کتنی ہے؟ 86 ہیں۔ کنفرم، شیور؟ کتنی ہیں مکی صورتیں؟ 88 ہیں، اور 26 مدنی ہیں۔ یہ سب ایسے علم ہیں جو کافی ضروری ہیں حاصل کرنا۔ 100 مسلمان کو بٹھائیں اور پوچھ دیں تو شاید ایک بتا دے تو غنیمت ہے۔
قرآن کے علم میں یہ قوم اتنی پیچھے ہے، اسی لیے ساری چیزوں میں پیچھے ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پہلی آیت میں فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، قیامت قریب آ گئی، اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں۔ آخر یہ قیامت شروع کب ہوتی ہے؟ یا قیامت سے پہلے بھی قیامت ہے؟ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت شروع ہو، جو آدمی مر جائے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، حساب کتاب ہوگا اس دن، لیکن اس کی جھلکیاں، اس کے انعامات اور اس کے عتابات یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی نیک عمل کر کے گیا ہے، اللہ ہم کو توفیق دے نیک عمل کرنے کی، اللہ سے ڈر کے عبادتیں کر کے اگر دنیا سے گیا ہے تو وہ سوالات کے جواب دے گا، اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ قبر میں، اور اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو گئی جس دن وہ مر گیا۔ کل میں نے ایک واقعہ بتایا وہاں پہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت میں تھے تو زار و قطار رو رہے تھے، صحابی رسول ہیں، مصر کو فتح کرنے والے۔ اللہ میرے ذہن میں بات ڈالا کل، اللہ جب جو چاہے بات ڈال دیتا ہے ذہن میں۔ بیٹے عبداللہ پوچھ رہے ہیں ابا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو صحابی ہیں، مصر کو فتح کیا آپ نے، شام کو فتح کیا، کئی جنگیں لڑیں، بہادر صحابی ہیں آپ اللہ کے نبی کے، جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہوئی ہے، رو رہے ہیں۔ کس کی زبان سے ملی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پھر بھی آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ موت سے رو رہے ہیں؟ کہا کہ نہ، موت سے نہیں رو رہا ہوں میں، وہ جو پہلی منزل ہے نا قبر کی، وہاں جو مسئلے آنے والے ہیں اس سے رو رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت اور جہنم، جہنم کا ذکر ہوتا تو نہیں روتے، لیکن جب قبرستان سے گزرتے تو آپ کی داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے، اتنا روتے تھے۔ دیکھیں منظر کیسا ہے قبرستان کا۔ کل دیکھا میں قبرستان میں جا رہا تھا تو وہاں بھی لوگ اسٹوری بیان کرتے گھسرے اندر، یہ ذلیل قوم، اس کو قبرستان میں بھی نہیں ڈر لگ رہا ہے۔ کل قبرستان میں جانے کا موقع کئی بار ہوا ہے، قبرستان میں بھی تو کہاں لیا، تو کہاں دیا، تو کیا کھایا، تو کسے دیا، تو کسے لیا، تیری شادی ہوئی کیا، تیرا طلاق ہوا کیا، تو مریا کیا کہ تو جیا کیا، یہ سب قبرستان میں باتاں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ شیطانہ کو وہ قبر پہ یقین ہی نہیں ہے، جب مریں گے تو پتہ چلے گا۔ یعنی آج کے دور کو اگر کوئی مورخ لکھے گا، آج کے مسلمانوں کی حالت پہ اگر کسی مورخ نے قلم اٹھایا تو جب سے دنیا بنی ہے اور آج کے دور کے مسلمانوں کو سب سے ذلیل لکھے گا، سب سے ذلیل اور ناکارہ اگر کسی دور کے مسلمان کو لکھے گا تاریخ لکھنے والا تو اسی دور کے مسلمان کو لکھے گا کہ اتنا ذلیل ہوا ہے، اتنا بدماش ہے سب، یہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی زمین تنگ ہو رہی ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں، گھروں میں گھسنے کی پلاننگاں ہو رہے ہیں، زمین چھیننے کی پلاننگ ہو رہی ہے، بچوں کو برباد کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن ان ظالموں کو ابھی بھی ہوش نہیں ہے۔ یہ ہاتھ میں کڑا ڈال کے، گلے میں چین ڈال کے مستی سے گھوم رہا ہے مسجدوں کے سامنے۔ کبھی پیشاب آئے تو مسجد میں جا کے پیشاب کر لے گا، ٹھہر بات ذرا مسجد میں پیشاب کر لے گا تو بولتا، جاتے جاتے پیشاب آیا تو ضرورت ہے تو گاڑی کھڑا کر کو کیا بولتا معلوم؟ ٹھہر بات ذرا پیشاب جا کے آتا ہوں مسجد میں۔ کہاں؟ مسجد میں پیشاب جا کو آتا ہوں بولتا۔ یہ جملے سنے کہ نہیں آپ نے؟ ٹھہر ذرا مسجد میں جاگو، طہارت جگہ آتا ہوں۔ مسجد کو طہارت کی جگہ بنا لیا انہیں،
اب اللہ تعالیٰ اسے طہارت بناتا نہیں بناتا، یہ حالت ہی نہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ نے کہا کہ وقت بہت قریب ہے، اقترب للناس حسابہم، اللہ تمہارے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا تم سے، اور یہ مرنے کے بعد شروع ہوگا، یہاں سے لے کے وہاں تک شروع ہوگا، اور اللہ کی قسم یہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہم فی، یعنی کیا کہا، غفلت معرضون، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو شیطان غفلت میں ڈال دیا ہے۔ غفلت میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، غفلت میں کام گڑبڑ ہوتے ہیں، سارا کام اس کا گڑبڑ ہونے والا ہے۔ اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے تیار نہیں، قیامت کی بات بتائیے تو نیند آتی ہے اسے، قبر کی بات بتائیے تو نیند آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ قرآن پڑھتے تھے، اور جہاں جنت جہنم قبر کا ذکر آتا صحابہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، ڈر کے مارے گر جاتے تھے، ان کو اٹھانا پڑتا تھا، روتے تھے زاروں قطار۔ اور اللہ رب العالمین نے، چونکہ ایام تو قرآن کو نازل ہوئے کتنے سو سال ہو گئے، 1450 سال تقریباً۔ اب جب اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ قیامت بہت زیادہ قریب آ گئی ہے، تو اب قیامت کتنی قریب ہے، اب تو اور زیادہ قریب ہے، اور مسلمان غفلت میں ہے، اللہ کی عبادت میں من نہیں لگتا، مسجد میں من نہیں لگتا ہے، معاملات صحیح نہیں ہیں، کیریکٹر صحیح نہیں ہے، شرک بڑھ گیا، بدعتیں بڑھ گئی، ہر گلی میں شرک، ہر گھر میں شرک، ہے نہیں؟ وہی ہے، قوالے سننے کو عبادت سمجھتا ہے، کوئی نچنیا کوئی قوالی گا دیا اجمیر کے اوپر، گلبرگہ کے اوپر، ہاں وہ قوالے سن رہا ہے مست ڈال کے، آٹو میں، گھر میں، گاڑی میں، اسی کو عبادت سمجھ رہا ہے۔ کیا نور؟ صحیح ہے نا؟ قوالے سننے کو عبادت سمجھ رہا ہے یہ۔ اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے، انبیاء کے تعلق سے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کو اللہ نے مرد بنا کے بھیجا، یعنی کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ بابا آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب نبی آئے، اور سب آدم کی اولاد سے آئے، مرد آئے، میل فیمیل نہیں، یعنی رجالاً وما ارسلناک قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ دیکھیے اتنی سی چھوٹی ایک آیت سورہ انبیاء کی 7 نمبر کی آیت، اللہ نے اس میں کئی مسئلے سمجھائے ہیں، کئی سمجھنے والے۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت دلیل ہے، اس کو یہ آیتیں یاد رکھیے، آیت نمبر 7 سورہ انبیاء، کہ اے میرے نبی آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے سب مرد تھے، اور آپ بھی مرد ہی ہیں، یعنی آدم کی اولاد سے، حضرت ابراہیم کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے، بنو مطلب میں، بنو قریش میں نے آپ کو پیدا کیا نبی بنا کر کے، آپ انسان ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک واضح دلیل ہے نا۔ اب جو نبی کو انسان نہ مانے وہ مرد کیسے مان سکتا ہے؟ مرد ماننے کے لیے انسان ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 7، فرشتوں میں مرد ہوتے ہیں، فرشتوں کو مرد بولیں گے، جنوں کو مرد بولیں گے، رجل اور رجال عربی میں مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اومن عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب مرد ہی تھے، یعنی 2 مسئلہ اللہ نے سمجھا یہاں پہ۔ ایک مسئلہ یہ کہ کوئی عورت نبی نہیں آئی، سب مرد آئے، اور مرد جنس ہے انسان میں، آگے وضاحت ہے اس کی، مرد ذات ہے انسان میں۔ سب سے پہلا مرد کون ہے جس کو اللہ نے بنایا؟
ہاں، اور انہی کی نسل سے یعنی تمام انسانیت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر نہیں ماننے والا محمد الرسول اللہ کو گالی دیتا ہے۔ فرشتے کس کے سامنے جھکے؟ فرشتے کس کے سامنے جھکے؟ انسان کے سامنے کہ جنات کے سامنے؟ جنات کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا جھکنے کا۔ انہیں جو قید ہوا تھا وہ نوری نہیں ہے، وہ ناری ہے۔ جو اکڑ گیا نا میں نہیں جھکتا، میں اس سے افضل ہوں، وہ نوری نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو جنوں کو بھی اللہ نے جھکایا اور فرشتوں کو بھی جھکایا کہ سب جھکو خاکی کے سامنے۔ یہ مٹی افضل ہے نور سے بھی اور آگ سے بھی، فطرت ہے، یہ مادہ ہے۔ یہ دوسری چیزیں مادے پہ حاوی نہیں ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے اس کو افضل بنایا، اور اس کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر میں کیا کہ آپ کو ہم نے مرد بنا کر کے نبی بنایا، یعنی آپ جن اور فرشتہ نہیں ہیں۔ یہی تو اعتراض تھا مکے کے کافروں کو اور مدینے کے یہودیوں کو کہ اگر نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی کرتا ہے، اور یہ نبی کیسے بن گیا؟ تو یعنی آج کے مشرکوں سے مکے کے مشرک ٹھیک تھے، کم سے کم محمد الرسول اللہ کو انسان تو مانتے تھے، جس کی دلیل قرآن میں اللہ نے دی ہے کہ آپ کو ہم نے انسان بنایا، بشر بنایا۔ کل کی وہ آیت چھوٹ گئی ہے وقت کی قلت کی وجہ سے، سورہ کہف کی آخری، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے کہ میں آپ ہی کی طرح، تمہارے ہی طرح ایک بشر ہوں۔ سمجھیے، ایک سادہ پیپر، دو پیپر لیجئے، آپ دو سادہ پیپر لیجئے، ذات پیپر کی ہے، ایک کو سادہ رہنے دیجئے، ایک پہ قرآن لکھ دیجئے، ایک پیپر کو سادہ رہنے دیجئے اور ایک پہ قرآن لکھ دیجئے۔ اب دونوں پیپر میں عزت کس کی بڑھ گئی؟ کس پیپر کی؟ جس پہ قرآن لکھا۔ قرآن کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ گئی، لیکن ہے تو پیپر، وہ پیپر تھا تبھی تو لکھا اس پہ، اور جس پیپر پہ کچھ بھی نہیں لکھا وہ خالی پیپر ہے۔ ہم خالی پیپر ہیں، اور وہ قرآن نازل ہوا انسان ہے، ہم خالی انسان ہیں، معمولی انسان ہیں، ہم امت ہیں، اور ان کی افضلیت نبوت کی وجہ سے، رسالت کی وجہ سے، قرآن کی نزول کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، اور نبوت اور رسالت کے اعتبار سے آپ کا مقام کوئی نہیں چھو سکتا ہے، لیکن ہے تو آپ انسان۔ اللہ نے کہا ہے انسان۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سورہ کہف کی آخری آیت، کتنی آیتیں ہیں سورہ کہف میں؟ ہے 110ویں آیت، یاد ہے تو نہ چلو پڑھو سورہ کہف ہر جمعہ کو انشاءاللہ۔ 110ویں آیت، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اسی فرق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور تم میری امت ہو۔ یہی کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز اس آیت میں، نوح الیہ، تمام نبیوں کو اللہ نے وحی کیا۔ یہ ایک مسئلہ اللہ نے بتایا کہ جتنے بھی نبی آئے، کسی نبی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، یعنی جو بھی انہوں نے شریعتیں پیش کی، سمجھایا، لوگوں کو بلایا، نوحی الیہم، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان تمام کی طرف الہام کیا ہے، وحی کی ہے، اور وہی بات انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسری چیز، ایک ہی آدمی کو اپنا پیر بابا
ایک ہی آدمی سے ہم مسئلہ پوچھیں گے، ایک ہی آدمی جو بتائے گا وہی کریں گے۔ کسی ایک کو ہم نے سلیکٹ کر لیا کہ ہم اسی سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ جو بتائے گا میں وہی کروں گا، اور کسی عالم کی بات نہیں مانوں گا، اور کسی علم والے کی بات نہیں مانوں گا۔ اسی کو کہتے ہیں تقلید، اور اس چیز کو بھی اللہ نے اس آیت میں خارج کر دیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل الذکر، جتنے بھی قرآن و حدیث کے علم والے ہیں، علم راسخ جن کے پاس ہے، ان تمام سے تم دین کے بارے میں سوال کر سکتے ہو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تقلید بھی ختم ہو گئی۔ ایک اگر ملک کے 4 حصوں میں 4 علماء کو فکس کر دیا جائے، ساؤتھ والے ان سے مسئلہ پوچھیں، صرف نارتھ والے ان سے مسئلہ پوچھیں، ساؤتھ والے ان سے پوچھیں، یعنی مشرق والے ایسٹ والے ان سے پوچھیں اور ویسٹ والے ان سے پوچھیں، تو بتائیے یہ چاروں مل کے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ جب ان کو فکس کر دیا جائے تب تو یہ اپنی منمانی کریں گے کہ لوگ ہمارے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، ہم جیسا چاہیں لوگوں کو گھما دیں۔ جیسا جب ایک جا کر کے ایک پیر بابا ایک یہی احبار یا کسی گاؤں میں بیٹھ گیا، وہ اس گاؤں میں دینی تعلیم کسی کے پاس نہیں تھی۔ اب وہ گاؤں کے لوگوں کو کیا کیا، سکھا پڑھا کر کے اتنا یہ بنا دیا کہ میں جو بولتا ہوں وہ سننا، دوسرے جو آتی پہلے میں ان کا انٹرویو لوں گا تمہارے سامنے، گاؤں والوں کے سامنے انٹرویو لیتا ہوں میں، انٹرویو میں انہوں پاس ہوئے تب جا کر کے ان کو کچھ کہنے کی اجازت میں دیتا ہوں، نہیں تو نہیں۔ اب گاؤں والے اس کو ایک دم اتنا بڑا عالم ہی نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا جانکاری نہیں ہے۔ اب کوئی عالم اس گاؤں میں آتا تو یہ اس سے سوال کرتا فارسی میں، کیا پوچھتا؟ من نمی دانم، بولو کیا ہے یہ؟ من نمی دانم بولے تو انگلش میں آئی ڈونٹ نو۔ اگر کوئی کہے کہ آئی ڈونٹ نو، بولو اردو میں اسے کیا بولتی؟ تو سامنے والا کیا بولے گا؟ مجھے نہیں معلوم۔ انہیں اس کا ترجمہ بولتا، انہیں کیا سکھا دے آدمیہ کو، دیکھ اسے میرے سوال کا جواب نہیں معلوم۔ ایسا پھنساتی انہوں محمد الرسول، ایسا پھنسائے لا کلمہ پڑھو، انہوں بولتے نا اللہ کے نبی نہیں ہیں، کلمہ پڑھو، کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، انہوں بولتے نہیں ہیں۔ دیکھو ایسا پھنسا دیا لوگ۔ ارے بیانوں میں بولتے ہیں سب یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کلمے میں چھے نا کہ ہیں، انہوں نہیں بولتی۔ کتنی بڑی جہالت ہے یہ، محمد ہیں اور رسول ہیں، دونوں میں فرق ہی نہیں معلوم ان کو۔ محمد، اب کوئی کہے کہ یہ میرے ابا کا کرتا ہے، ابا انتقال کر گئے لیکن میرے ابا کا کرتا ہے، میرے ابا کا گھر ہے، میرے ابا کی جائیداد ہے، یہ میرے ابا کا جوتا ہے، تو وہ جوتا ابا ہے، وہ کرتا ابا ہے، وہ گھر ابا ہے۔ رے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے، آپ نہیں ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، یعنی اس کو کیسے سمجھایا کہ اللہ کے نبی یعنی اور محمد اللہ کے رسول، محمد ہیں نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ، یعنی آپ نہیں ہیں، آپ کی رسالت ہے۔ تو انہیں مولانا آئے ایک بیچارے، گاؤں والے سب بیٹھیں، ان کے سامنے کھڑا ہوگا، میرے سوال کا جواب دے، کیا جواب؟ من نمی دانم، من نمی دانم۔ تو مولانا بولا میں نہیں جانتا، اس کا معنی ہے میں نہیں جانتا، میں جو بول رہا ہوں اسے تم بتانا، یہ کیا میں بولا کرتا ہوں، تو میں نہیں جانتا۔ وہ من نمی دانم فارسی میں مجھے نہیں معلوم، جیسے اگر مجھے نہیں معلوم کا انگلش کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، ہے نہیں؟ عربی کیا ہے؟ لا عالم، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ ما تدری، مجھے نہیں معلوم، ہے نہیں؟ تو انہیں دیکھو میرے سوال کا جواب دیا ہی نہیں دیا، چلو بھاگو یہاں سے، اسے گاؤں سے بھگاتا، پورے آدمی آگے دھاک بیٹھا لیا۔ باپ رے باپ، علم کا سمندر ہے ہمارے حضرت کے پاس، ایک جنے بھی اب تک جواب نہیں دیا، ایک کس سوال میں نہیں معلوم بولتی انہوں، انہیں بھی بولتا ابھی بڑے بڑے سوال ہیں میرے پاس،
پہلے سوال میں نہیں ہے معلوم بولا نا انہیں، اسے مار کو ہاگا۔ ایک اہل حدیث کو معلوم ہوا، ایک اہل حدیث مولوی کو معلوم ہوا، انہیں اسے پھنسا رہا آدمی آیا انہیں۔ یہ ایک حکایت ہے، حکایت عبرت کے لیے، یہ حدیث قرآن نہیں ہے، ایک حکایت ہے۔ ہمارے علماء ان کی جہالت پہ بیان بنائے ہیں اس کو۔ ایک اہل حدیث بیچارہ مولوی آیا، انہیں وہ سوال کریا، انہیں ہاتھا پکڑ لیا چمے، یہ تو آسمانی علم ہے حضرت، اتنا بڑا علم ہے آپ کے پاس؟ اسے معلوم ہی نہیں، وہ کوشچن کرا من نمی دانم، انہیں جواب نہیں دیا، جھک کو ہاتھ پکڑ لیا، سب کر لیا چمے ہچٹ ہے۔ اس کے بعد بہت بڑی ہستی اس گاؤں میں ہے، تم نہ نہیں معلوم حضرت، میں جاتا ہوں، داڑھی کے 2 بالاں دے ڈالو بولا کرتے ہیں، داڑھی کے 2 بالاں دو، میں جاتا ہوں۔ اب 2 بالاں لے لیا، جا رہا، اب گاؤں والے اس کے پیچھے، علی حدیث مولانا کے پیچھے، وہ بالاں کے لیے وہ تو بول کو جاؤ کم سے کم، وہ بالاں کے لیے بھئی وہ تو بولو، نہیں رے جاہلاں تم نہ نہیں معلوم، تمام آسمانی علم ہے وہ آدمی کے پاس، تمہیں اسے نیچے بیٹھینا، اسے اوپر بیٹھانا۔ یہ 2 داڑھی کے بالاں لے لیا میں، یہ دونوں کو جا کے حفاظت سے رکھتا ہوں، ہے نہیں؟ ایک سے میری دنیا اچھی ہو جاتی، ایک سے میری آخرت، گھر میں خالی پیسے رہتی اب میرے پاس۔ اب وہ پورے آئے، جہاں جہاں بالاں تھے پورے لوچ ڈالے، سب لوچ کو اسے برائلر مرغی بنا کے چھوڑے، ہے نہیں؟ پورا ختم۔ بال میں برکت ہے بول ڈالے انہیں، بال میں برکت ہے، اسے برائلر مرغی بنا ڈالے۔ اب انہیں ایسا بھاگیا وہ گاؤں چھوڑ گو، کون رہی نہیں، اتنے دن سے آ رہے تھے، انہیں کون رہے آیا تھا کہ تو علی حدیث مولوی صاحب تھے، انہیں کو تو بولے ایسا پھنساتے لوگ آپ، ہے نہیں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسان بنا کر کے بھیجا، آپ بشر تھے۔ اگلی آیت میں اس کی دلیل مل جاتی ہے، پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 اور 35، وَمَا جَعَلْنَا بَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ دیکھیں، ایک تو انسان نہیں مانتے، اور دوسرے اللہ کے نبی کو انتقال ہوا نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی۔ اب یہ قرآن ہے، آیت نمبر بول کے ہم لوگ سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ جا کر کے قرآن میں پڑھیں، انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھیں، کنڑا ٹرانسلیشن میں پڑھیں، یعنی ہندی ٹرانسلیشن میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، سب میں ترجمہ ایک ہی آئے گا انشاءاللہ۔ ترجمے میں کوئی مائی کلال گڑبڑ نہیں کر سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے نہیں؟ دیکھو جی کنڑا میں نکال کے کیا دیا ہے، دیکھو کنڑا میں نکال کے کیا دیا ہے نہیں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 35، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے نبی آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو دوام نہیں ملا، یعنی ایسا نہیں کہ موت نہیں آئی ان کو، کسی کو ہمیشگی نہیں ملی، سب کو مرنا ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ مر جائیں گے تو وہ زندہ رہیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سورہ زمر میں تو صاف کہہ دیا اللہ نے، سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں 30 میں، یعنی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 30، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے وہ بھی مرنے والے ہیں، یعنی آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ وہ سورہ زمر والی چیک کر لو، وہ بھی صحیح ہے، آیت نمبر صحیح ہے کہ نہیں؟ آیت نمبر 30 سورہ زمر، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ کل آگے اللہ نے کہا، دیکھیے اتنا بیان کرنے کے بعد کہ آپ کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی موت آئے گی، آپ پر بھی موت آنے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب نفس کا مطلب جاندار، اللہ کے نبی جاندار تھے کہ بے جان تھے؟ مسئلہ یہ ہے، نور اللہ کے نبی جاندار تھے کہ بے جان تھے؟ آپ کے اندر جان تھی کہ نہیں؟ چلتے پھرتے تھے کہ نہیں؟ آپ نے شادی کی کہ نہیں؟ آپ کے بچے ہوئے کہ نہیں؟ آپ تجارت کو گئے کہ نہیں گئے؟ آپ کو مارا گیا تو آپ کے بدن سے خون نکلا کہ نہیں نکلا؟ آپ کے دانت تھے، آپ کے بال تھے۔ ارے یہی لوگ منہ مبارک کی بات کرتے ہیں، نالین شریف کی بات کرتے ہیں، اور یہی لوگ ان کو انسان نہیں مانتے۔ ارے داڑھی انسان کو ہے کہ فرشتوں کو؟ کیا جناتوں کو داڑھی ہوتی ہے؟
آگ میں داڑھی نکلے گی؟ آگ میں یہ روشنی ہے، اس میں داڑھی نکلے گی؟ مادہ چیز ہے انسان۔ داڑھی کسے ہوتی ہے؟ زلف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کھانا کھاتے تھے، آپ حاجت کو جاتے تھے، اتنی ساری باتیں یہی کرتے ہیں اور پھر یہی کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، اور ساری چیزیں بشر کی بیان کرتے ہیں۔ ساری چیزیں، سارے اوصاف بشر کے بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بشر نہیں تھے۔ تو بشر نہیں تھے تو پھر بشر سے شادی کیسے ہوئی؟ جن کی شادی انسان سے نہیں ہوتی، فرشتوں کی شادی انسان سے نہیں ہوتی۔ اگر نور تھے تو خاکی سے شادی کیسے ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر آپ کے بدن سے اولاد پیدا ہوئے تو ان اولادوں کو نور نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کو نور مانتے ہیں۔ تو نور کی اولاد نور ہوگی نا، نور کی اولاد نور ہوگی، تب تو پورا سلسلہ ہی نور کا ہو جائے۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ آم کے جھاڑ میں لیچی لگ جائے اور لیچی کے جھاڑ میں سپوٹا لگ جائے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بکری کے پیٹ سے شیر پیدا ہوا، شیر کے پیٹ سے بکری پیدا ہوئی۔ معمولی گلاب کے جھاڑ سے چمیلی کا پھول نہیں پیدا ہوتا، اور چمیلی کے جھاڑ سے گلاب کا پھول پیدا نہیں ہوتا، تو انسان کے پیٹ سے نور کیسے پیدا ہو گیا؟ حضرت آمنہ انسان تھی کہ نہیں؟ بشر، ماں بشر تھی کہ نہیں؟ باپ بشر تھے کہ نہیں؟ تو بشر کے پیٹ میں نور کیسے پیدا ہو گیا؟ ارے حضرت عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن آپ بھی انسان ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے روح کو مریم کی طرف پھونک دیا، میری روح سے، میرا کلمہ ہے عیسیٰ۔ پھر بھی اللہ نے کہا حضرت عیسیٰ سے گود میں کہلوایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی ماں کو تنگ کرنا شروع کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم ہی بتا دو کہ تم کون ہو۔ قال انی عبداللہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا روح ہوں، میں نور ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، مجھے نبی وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد الرسول اللہ۔ ارے وہ بھی تو انہی کے خاندان سے تھے، اسحاق کے خاندان سے حضرت عیسیٰ تھے۔ ابراہیم کے لڑکے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اسحاق کے خاندان سے حضرت عیسیٰ تک آئے اور اسماعیل کے خاندان سے محمد الرسول اللہ۔ تو وہ سب انسان ہو گئے اور محمد الرسول اللہ نور ہو گئے۔ قرآن کے خلاف ورزی، قرآن نے کہا کہ نہ، نور نہیں، میرا نبی بشر ہے، میرا نبی انسان ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، تمام ذی روح کو مرنا ہے، جن کے اندر نفس ہے، جان ہے، روح ہے، سب کو مرنا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ صحابہ کرام نے آپ کو زندہ نہیں دفنا دیا حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ زندہ تھے اور آپ کو زندہ قبر میں ڈال کے مٹی ڈال دی؟ زندے نبی کے اوپر جنازہ پڑھ دیا گیا؟ کتنی بڑی بات ہے یہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی گالی ہے یہ۔ لیکن نہ، معلوم ہے ان کو بھی کہ اللہ کے نبی بشر تھے۔ تھیتھرائی بولتے ہیں ہمارے ہاں اس کو، تھیتھرائی۔ کچھ بھی بولو انہیں اپنا بولتا، کچھ بھی بولو اسے معلوم ہے بات غلط ہے، پھر بھی وہی بولتا، پھر بھی وہی بولتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر بشر کو موت آنی ہے، ہر ذی روح کو موت آنی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی منصب پہ فائز ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا ایک متعین وقت کے لیے۔ آپ آئے، آپ پر آیت خود اپنے منہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن بھیج رہے تھے، اللہ کے نبی نیچے چل رہے ہیں، حضرت عمر سواری، حضرت معاذ ابن جبل سواری پہ بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ معاذ شاید تم آؤ واپس تو یا تو میری مسجد سے گزرو یا تو میری قبر سے گزرو۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہم بالرفیق الاعلیٰ کس نے کہا؟ انبیاء نے. والحقنی بالصالحین. اللہم بالرفیق الاعلیٰ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ. اے اللہ مجھے اپنے اعلیٰ بندوں میں ملا دے. اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں ملا دے، ان کے ساتھ میرا بھی شمار کر دے جن سے تو راضی ہوا، جو اعلیٰ مقام پہ فائز ہوئے ہیں. اے اللہ ان بندوں میں مجھے بھی شامل کر لے. یہ آخری وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. آپ پر سکرات لگی تھی. بہرکیف قرآن کی آیات سے، شواہد سے، صحیح حدیث سے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں یہ چیز ثابت ہے کہ میں مرنے والا ہوں، مجھے ہمیشگی نہیں ہے، سوائے اللہ کے کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے. فرشتوں کو بھی موت آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا. مریں گے تو سب، موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی موت آئے گی، ہے نا. مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ جہنمیوں کو موت آئے گی. جو مزہ کرے جنت میں وہ مزہ ہی کرے، اب اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ہاں وہاں موت نہیں آئے گی. کہاں؟ آخرت میں. اس لیے کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اور جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے قائل نہیں ہیں وہ گمراہ ہے، ان کا عقیدہ قرآن پہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے عقیدے کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العالمین نے اسی پارے میں، اسی صورت میں اس بندے کا ذکر کیا ہے جس نے توحید کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا تن من دن سب قربان کر دیا اللہ کے لیے، کسی کی فکر نہیں کی. توحید کے خاطر اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جھونک دیا ہر طرح سے، یہاں تک کہ اسے آگ میں جھونک دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بابائے موحدین ہیں. آپ قوم سے آپ نے خطاب، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. اے میری قوم کے لوگوں، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جہاں تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ اپنے ہاتھ سے بنا لیتے ہو، اپنے ہاتھ سے پوج لیتے ہو، خود ہی مٹھائی چڑھا دیتے ہو، خود ہی باتیں کر لیتے ہو، خود ہی خوش ہو جاتے ہو. اسی لیے حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے کہ آپ نے 3 بار جھوٹ بولا تھا، لیکن اس جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے. ایک کوئی بتائیں کہاں کہاں جھوٹ بولے تھے؟ پہلا جھوٹ کہاں بولا تھا؟ عرف عام میں جھوٹ کہا جاتا ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے وہ. پہلا جھوٹ کہاں بولا تھا؟ ہاں نہیں وہ تو نا ہجرت کے لیے، ہجرت کے بعد. صحیح ہے، لیکن صحیح ہے. ہاں ایک وہ جھوٹ ہے، صحیح ہے، بارک اللہ. اور ایک ہاں نہیں، ایک بار میلے کے لیے جب بلا رہے تھے، وہ جھوٹ دو نزدیکی ہے. میلے میں جب جا رہے تھے تو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. بیمار نہیں تھے، لیکن عرف عام میں سے جھوٹ نہیں کہا جاتا. اور وہی اسی لیے رک گئے تھے کہ آج ان کی خبر لینی ہے مجھے، ان کے جھوٹے خداؤں کی. اور جب مارے تو انہوں نے اقرار نہیں کیا کہ میں نے توڑا ہے، کہا کہ بل فعل کبیرہم، بلکہ انہی میں سے بڑا جو ہے سب کو توڑ تاڑ کے، کسی کی منڈی، کسی کی گردن، کسی کا یہ، اور سب سے جو بڑا تھا اس کے ہاتھ میں کوڑھالے لٹکا دیا تھا. کہا کہ دیکھو کیا کہ بولا رہتا انہیں سب سے بڑا ہے، انہوں سنے نہیں، سب کو مارا ہے. تو انہوں بولے انہیں کیسا مار سکتا، ہم نے معلوم انہیں نہیں مار سکتا. یعنی مشرک جو ہوتا ہے اس کے دل کی آواز یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح ان کو بھی احساس تھا کہ انہیں کیسا مارتا، انہیں نہ ہل رہا نہ ہدرتا، آج تک ہم نے بات کریا نہیں، آج تک اس کا ہاتھ ہی چلیا نہیں. پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب ہلتا نہیں ہدرتا نہیں تو کئی کو مانتی اسے. سب کہا کہ نہ انہیں توڑا. تب ان کو شک ہو گیا کہ یہی توڑا ہے. اس کے بعد جو ہے آگ جلایا گیا، جلائی گئی، اس کا ذکر بھی کہا. اور ایک بات اللہ نے اف لکم لما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، کہ اف ہے تمہارے اوپر. قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. دیکھیے آج بھی اگر آپ کسی مشرک کے خلاف کچھ بات کریں گے تو وہ آپ کو قرآن حدیث سے بات نہیں کرے گا. یہ ایک نشانی بتا دیتا ہوں.
چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم قرآن حدیث سے بات نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کو گالی دے گا، آپ پہ حملہ کرے گا، آپ کو مارے گا، کافر ہو مشرک ہو۔ آج کا ماحول کیا ہے، ان کو کچھ بھی کہہ دیجئے تو وہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے آپ سے کہ حق کیا ہے، مناظرہ نہیں کریں گے، مباحثہ نہیں کریں گے، کیا کریں گے، مارو اسے، ہکالو اسے، بھگاؤ اسے، کیوں، انہیں ہمارے بتوں کو برا بولا۔ لیکن اس کے بارے میں حق بات نہیں کریں گے کہ یہ بت صحیح ہے، غلط ہیں، ان کو ماننا صحیح ہے، نہیں ہے، کیا ہے، یہ سب بات نہیں، ڈائریکٹ مارو، ڈائریکٹ ختم کرو اسے۔ ہاں، جبکہ یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا انہوں نے، جو بات آپ بتا رہے تھے، کہا کہ مدد کرو اپنے خداؤں کی۔ خدا کی مدد کرتا کون تمہیں؟ جملہ کیا ہے، اسے جلاؤ۔ ارے جتنے انبیاء آئے سبوں نے کیا کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تم پر اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تم میرے رب کی عبادت کرو، میرے رب کی مدد کرو۔ یہ کسی نبی نے نہیں کہا میرے رب کی مدد کرو، وہ تمہارے مدد کا محتاج ہے، ایسا نہیں کہا۔ کہا کہ عبادت کرو، اس لیے کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اسی لیے ہمیں عبادت کرنی ہے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ اگر تمہارے اندر دم ہے، ان کنتم فاعلین کا مطلب اگر تم مرد ہو، دم ہے تو جلا ڈالو اسے، کسے، ابراہیم، اور مدد کرو اپنے خداؤں کی۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ ہمارے خدا اس سے بدلہ نہیں لے سکتے، بدلہ ہمیں سے لینا۔ اور آج کے مشرکوں کو، کافروں کو بھی معلوم ہے کہ ہم جس مٹی کے ڈھیر کو پوج رہے ہیں انہوں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسی لیے ہمیں مارنا دھرم کو بچانے کے لیے، مذہب کو بچانے کے لیے، اور جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، پتھر کی یا کسی اور چیز کی، مورت کی، جھاڑ کی، پہاڑ کی، یعنی یا کسی مرے ہوئے کی، کسی زندے کی، تو ان کو بھی معلوم ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پیش کرنے والا اللہ کا کلام پیش کر رہا ہے، دین پیش کر رہا ہے، اسی لیے اپنے دھرم کو بچانا ہے تو اسے ختم کرو۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے وہ مشرک پڑے تھے، حضرت ابراہیم کے جان کے پیچھے وہ مشرک پڑے تھے، اور انبیاء کو قتل کیا ان لوگوں نے، انبیاء کو قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے لیے گھر کو گھیرا کہ نہیں گھیرا تھا، یہاں تک کہ آپ کو غار ثور میں جا کے رکنا پڑا، پھر وہاں سے آپ کو اللہ نے ہجرت دیا، آپ نکلے وہاں سے، ہجرت کا حکم دیا۔ تو انہوں نے دلیلیں کبھی نہیں دیں، اپنے جھوٹے مذہب اور دھرم کو بچانے کے لیے صحیح دین پیش کرنے والوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، تاکہ حق چیز بتانے والا ختم ہو جائے اور ہماری چودراہٹ قائم رہے۔ اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، ڈال دیا گیا آگ میں اٹھا کر کے۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 67، 68، 69۔ ہم نے آگ کو حکم دے دیا۔ ہم لوگ اتنا ہی سنتے ہیں نا، ایک کہانی کے طور پہ سن لیتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے اللہ کو حکم دے دیا، آگ کو حکم دے دیا کہ تم میرے ابراہیم پر سلامتی بن جاؤ، نہیں زیادہ گرم بھی نہیں رہنا، زیادہ ٹھنڈا بھی مت ہونا۔ جہنم میں ٹھنڈ والی عذاب بھی ہو، ٹھنڈی بھی عذاب ہے، اگر مائنس میں چلا جائے تو عذاب ہے کہ نہیں، اور 50 کے اوپر چلا جائے تبھی عذاب ہے۔ یعنی انسان کی فطرت کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ نہ یا زیادہ سردی جھیل سکتا ہے نہ زیادہ گرمی جھیل سکتا ہے، اور اسی لیے اس آگ کو اللہ نے کہا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، یعنی میرے ابراہیم کے مزاج سے کم بھی ٹھنڈا نہ ہونا اور مزاج سے زیادہ گرم بھی نہ رہنا، اس طرح سے سلام کا لفظ لیا ہے۔ بردن کے بعد سلام کہا ہے، باردن کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا، کولڈ، اور سلام کا مطلب ہوتا ہے اتنا ٹھنڈا اور اتنا گرم کہ ہمارا مزاج اس میں فرحت محسوس کرے۔ جیسے اے سی میں زیادہ اے سی بھی ہو جاتا آدمی کم کرتا ہے اس کو، کیوں؟
ٹھنڈی لگنے لگتی ہے، یعنی معتدل۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا کے اندر صبح قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور جو میرے توحید کے لیے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا، ان کے دنیا کی حفاظت کرے گا، ان کے بچوں کی حفاظت کرے گا، ان کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ اتنی آسانیوں میں بدل دے گا کہ انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ روزی مجھے کہاں سے مل رہی ہے، یہ اطمینان مجھے کہاں سے مل رہا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز دل کا سکون اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ ہمارے جتنے سلفی علماء ہیں، دوسرے کی بات نہیں کرتا، ہمارے سلفی علماء کی آپ لسٹ بنائیں اور کسی ایک عالم کو فون کر کے آپ پوچھ لیں وہ کہ مولانا آپ کیسے ہیں، آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے، وہ فون پر آپ کو ایک ہی جواب دے گا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے اچھا رکھا ہے، میں خوش ہوں۔ کوئی بھی ایک عالم آپ کو نہیں بتائے گا کہ میں پریشانی میں ہوں، مجھے کسی طرح کی تنگی ہے، سب یہی کہیں گے۔ اور سلفی علماء کے چہرے پہ ایک روشنی ہوتی ہے توحید کی، جو ان کے دل سے ان کے چہرے پہ آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ توحید پہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توحید پہ کام کرنے والوں کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمایا اور حضرت ابراہیم کو نشان بنا دیا، آتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے امام کا لقب دے دیا حضرت ابراہیم۔ وقال انی جاعلک للناس امام، جاؤ ابراہیم، تمہاری قربانیاں اور تمہارے جتنے امتحانات تم جو پاس ہو گئے، اس کے بدلے میں تمہیں پوری دنیا کے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ، اور آسمان میں سب سے اوپر کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں، ساتویں آسمان پہ اللہ نے رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا حضرت؟ ساتویں آسمان پہ کون ہے؟ یہی ابو الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور چھٹے پہ عیسیٰ علیہ السلام۔ چھٹے پہ بولو جی عطا، عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر نماز کون کم کرائے تھے؟ ہاں، چلیے صبح اس کی لسٹ بتا دیتا ہوں، کون سے آسمان پہ کون ہے۔ سیرت میں کل یہی عنوان ہے، معراج کا واقعہ۔ سوال کر کے کوئی بات بتانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یاد رہتا ہے۔ اب آپ زندگی میں نہیں بھولیں گے کہ ساتویں آسمان پہ کون ہے، بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے۔ ابو الموحدین کو اللہ نے سب سے اوپر رکھا ہے، آسمان اپنے قریب۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے لوگوں کا امام بنا دیا توحید کی برکت سے۔ اللہ توحید پہ قائم رہیں، تھوڑی سی عبادت کریں گے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ مشرک اور بدعتی کی عبادت وہ رات بھر کرے، دن بھر کرے، پوری زندگی کرے، بدعتی اور مشرک کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیلیں ہیں۔ اسی طرح اور ایک بندے کا ذکر اللہ نے کیا ہے، جنہوں نے اپنے تمام چیزوں کے چھن جانے کے بعد بھی بطور ابتلا اللہ رب العالمین سے شکوہ نہیں کیا۔ ایمان تو یہی ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ یہ بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83-84 ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سب کچھ گنوا دیا، اللہ نے سب لے لیا بطور آزمائش۔ بیماری لگ گئی، بیماری کیا تھی وہ صحیح احادیث میں ثابت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیڑے پڑے، یہ ہوا۔ اللہ نے اپنے کسی نبی کے بدن میں کیڑے نہیں ڈالے ہیں، یہ بات یاد رہے۔ کسی نبی کو اللہ نے کیڑوں کی بیماری نہیں دی۔ یہ لوگ بناوٹی باتیں جو بیان کرتے ہیں کہ کیڑے گر جاتے تھے تو اٹھا کے رکھ لیتے تھے، کیوں اٹھا کے رکھ لیں گے بھائی؟ کیڑے گر گئے تو اٹھا کیوں رکھ لیں گے اس کو؟ ابھی بیماری تو علاج کرنے کا حکم ہے نہیں،
اور یہ بات بناوٹی ہے، کیڑے ہو گئے تھے، بدن سڑ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا نا، بیمار تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ بیماری یعنی جسم پورا بیمار ہو گیا تھا، پریشان ہو گئے تھے، چلنا پھرنا نہیں آ رہا تھا، دبلے پتلے ہو گئے تھے بالکل، ہر طرح کی آزمائش میں مال نہیں، بچے نہیں، سب ختم ہو گیا تھا، اور سارے لوگ آپ سے دور ہو گئے، جو آپ کے دسترخوان پہ کبھی موج مستی کیا کرتے تھے، کھاتے تھے، جن کو آپ دیا کرتے تھے، جن کی ضرورتیں آپ پورا کیا کرتے تھے، وہ سارے لوگ چھٹ گئے، آپ سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی بیوی بڑی وفا شعار تھی، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، انہوں نے آپ کا دامن آخری وقت تک نہیں چھوڑا، وفاداری کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کی محنت اور مشقت کو حضرت ایوب نہیں دیکھ پائے، اور انہوں نے اللہ سے کہہ دیا کہ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، شفا دے، نہیں بولا، شفا کا نام نہیں ہے، اس سے بڑا صبر ہو سکتا ہے، اے اللہ میں بیمار ہوں اور تو رحم کرنے والا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیوی نے کسی موقع سے کہا، اس میں بھی تھوڑا مطلب بعض روایتیں ایسی آئی ہیں کہ اللہ سے شفا کے لیے آپ نبی ہیں، اللہ سے شفا مانگ لیں، تو حضرت ایوب نے کہا کہ اور روایتوں میں 11 سال 6 سال 18 سال کا بھی لفظ آیا ہے، تو حضرت ایوب نے کہا کہ جتنے سال صحت مندی میں گزر گئے، کم سے کم اتنے سال تو بیمار رہنے دو، برابر تو ہو جائے، پہلے برابر ہو جائے، اس کے بعد اللہ سے کچھ کہیں گے، ابھی تو برابر ہی نہیں ہوا، یعنی اگر 50 سال صحت مندی میں گزرے ہیں تو 50 تو ہونے دو بیماری میں، تب نہ برابر ہوگا، اس کے بعد کچھ کہیں گے۔ اور اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، کہا کہ ایوب ایڑ ماری ہے زمین پہ، آپ نے ایڑی ماری، چشمہ پھوٹ گیا، اور فرشتہ جنتی لباس لے کے کھڑا تھا۔ صبر کا مقام بہت بڑا ہے، صبر کا مقام جنت ہے، صبر جو کرتا اللہ کے، خاص کر کے الصبر علی المصائب، صبر کے 3 اقسام جو ہیں، اس میں سب سے سخت صبر کا جو پہلو ہے یہ الصبر علی المصائب ہے۔ پہلا ہے الصبر علی الطاعہ، اس کے بعد الصبر عن المعاصی، اس کے بعد الصبر علی المصائب۔ مصیبت پہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ 3 صبر کے جو اقسام ہیں، اس میں سب سے بڑی قسم جو ہے وہ یہی ہے، مصائب پہ صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا، اور عن المعاصی دوسرے نمبر پہ آتا ہے، الصبر عن المعاصی، گناہ سجا دھجا کے پیش کیا گیا، اکیلا پن بھی آیا، موقع بھی مل گیا گناہ کرنے کا، کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کے نظروں سے اوجھل ہوں۔ یہی سچویشن رمضان کے مہینے میں ایک روزے دار کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شہر الصبر ہے، یہ مہینہ ماہ رمضان بھی ہے اور ماہ صبر بھی ہے، کہ ایک آدمی تنہائی میں رہ کر کے بھی گھر میں، باتھ روم میں ہو، کچن میں ہو، بیڈ روم میں ہو، جائز چیزوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، دنیا دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ لے گا اور میرا روزہ اس کے پاس لکھا نہیں جائے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ گناہ کے مواقع اگر ملتے ہیں، اور یہ الصبر والطاعہ ہے، اللہ کے اطاعت میں کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی، اللہ کی اطاعت کی بات جہاں آئے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی المعروف، صرف نیکی اور بھلائی کے کام میں ہی کسی کی اتباع کی جائے گی، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، خاندان ہو، قبیلہ ہو، جہاں رستہ کٹ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں اتباع نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے مصائب پہ صبر کیا، اور یقین تھا کہ میرا رب مجھے عطا کرنے والا ہے، وہ مجھے شفا دے گا، یہ یقین تھا کہ میری مال و دولت جو لٹ گئی ہے پھر وہی دینے والا ہے، پھر وہی رب دینے والا ہے، اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس طرح سے حضرت جبرائیل نے لباس پہنایا، اور
جب دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں، سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں، بارش کی طرح سونے کی ٹڈیاں گر رہی تھیں، تو اللہ نے کہا کہ ایوب کتنے لالچی ہو، جلدی جلدی اٹھا کے دامن میں بھر رہے ہو۔ تو حضرت ایوب نے کہا کہ اللہ تیری رحمت پہ کون لالچ نہیں کر سکتا، تیری رحمت پہ کون لالچ نہیں کرے گا۔ پورا گھر سونے کی ٹڈیوں سے بھر دیا، اس کے بعد کتنے اولادیں ہوئیں، بیویاں ہوئیں، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی طرح سے ایک آیت جو ہے سورہ حج کی جو میں نے لی ہے، وقت بھی ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی جو نوٹ کیا تھا، اب یہ بولوں گا تو 11:30 ہو جائے گا، ہے نا؟ کل اس پہ تھوڑا اشارہ کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پہ قائم رکھے، سنت پہ قائم رکھے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ جو دن بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان ایام کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔